بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اعلیٰ ظرفی کسے کہتے ہیں تو تاریخ ہمیں ایک ہی نام بتاتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو آئیے آج اس عظیم مجاہد کی زندگی کے سفر پر چلتے ہیں اور ان کے سبق کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ حصہ اول، سبق سے متعلق سوالات۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں عراق کے قدیم قلعے تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ سوال نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مجاہدانہ زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ سلطان نے اپنی مجاہدانہ زندگی کا آغاز اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے قیادت میں کیا۔ انہوں نے مصر کی مہمات میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی شجاعت و ذہانت کی بدولت جلد ہی ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا، یہاں تک کہ وہ مصر کے وزیر اور پھر حکمران بنے۔ سوال نمبر 3، سلطان نے عوامی فلاح کے کون کون سے کام کیے؟ سلطان نے عوامی بہبود کے لیے درج ذیل کام کیے، رعایا کے لیے مفت ہسپتال اور مدرسے قائم کیے، مسافروں کے لیے سرائیں اور پختہ سڑکیں بنوائی، اسی طرح زراعت کی ترقی کے لیے بھی نہریں کھدوائی اور آب پاشی کا نظام بہتر کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتوں کا جال بچھایا جہاں غریب اور امیر سب برابر تھے۔ نیکسٹ، سلطان صلاح الدین ایوبی کی اعلیٰ ظرفی کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر سلطان نے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی بہترین مثال ہے۔ جہاں صلیبیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، وہیں سلطان نے عام معافی کا اعلان کیا۔ جب ایک عیسائی عورت کا بچہ گم ہو گیا تو سلطان نے خود اسے تلاش کروایا اور اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ نیکسٹ کوسچن پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5، سلطان صلاح الدین ایوبی دوسرے مسلمان فاتحین سے کس طرح مختلف تھے؟ یعنی کہ باقی جو فاتحین تھے ان میں اور سلطان میں کیا ڈفرینس تھا؟ سلطان اپنی سادگی، درویشی اور دشمن کے ساتھ بھی رحم دلی کی وجہ سے منفرد تھے۔ انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد انتقام کے بجائے عفو درگزر سے کام لیا، یعنی سب کو معاف کر دیا۔ وہ میدان جنگ میں جھری سپاہی تھے تو عام زندگی میں ایک زاہد اور عابد انسان تھے، یعنی میدان جنگ میں وہ ایک بہادر سپاہی کی طرح تھے لیکن عام زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ایک زاہد اور عابد انسان تھے جن کے پاس وفات کے وقت کفن کے لیے بھی رقم نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا، اس لیے وہ دوسرے فاتحین سے مختلف تھے۔ نیکسٹ مشقی سوالات میں سے حصہ دوم، اردو قواعد یعنی گرامر سے ریلیٹڈ جو کوسچن ہیں۔ ماضی، فعل ماضی کی اقسام۔ تو اس چیپٹر میں ہم فعل ماضی کی جو اقسام ہیں ان میں سے 3 کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی اور ماضی استمراری۔ ہر ایک کا مختصر تعارف پہلے بیان کریں گے اور پھر مثالوں سے وضاحت۔ سب سے پہلے ماضی شکیہ، ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا شک پایا جائے۔ اسی طرح ماضی تمنائی، ایسا فعل جس میں کسی خواہش یا شرط رکھنے کی بات کی گئی ہو۔ لاسٹ ماضی استمراری، یعنی ایسا کام جس میں کوئی کام مکمل نہ پایا گیا ہو بلکہ کام ابھی جاری ہو۔ سب سے پہلے ماضی شکیہ کی مثالیں، اس نے کھانا کھایا ہوگا، شاید بارش ہوئی ہوگی، احمد اسکول گیا ہوگا، یعنی اس میں شک پایا گیا ہے ان سینٹینسز میں کہ کیا وہ کام ہوا بھی ہوگا یا نہیں، یعنی یہ تینوں سینٹینسز شک کی بنا پر ہیں۔ نیکسٹ ماضی تمنائی، کاش میں محنت کرتا، اگر وہ آتا تو میں جاتا، کاش ہم میچ جیت جاتے، یعنی اس میں خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ کاش ایسا ہو پاتا، اور اسی طرح شرط رکھی گئی ہے کہ اگر وہ آئے گا تو پھر میں جاؤں گا،
اسی طرح نیکسٹ ماضی استمراری، اس میں کام کا مکمل ہونا ظاہر نہیں ہوتا بلکہ کام جاری رہتا ہے۔ وہ روزانہ سیر کو جاتا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے۔ بچہ رو رہا تھا۔ نیکسٹ حصہ سوم میں ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسچن جو ہے خط نویسی، یعنی کہ یہاں پر ایک نمونے کا خط دیا گیا ہے۔ ہم نے خط بیسکلی لکھنا کتب فروش کو انعام ہے اور اس سے بکس منگوانی ہے۔ تو یہاں نمونے کے طور پر ایک خط دیا جا رہا ہے جس سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے دائیں سائڈ ہم لکھیں گے کمرہ جماعت، کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز، تینوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم الف پہ جیم بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کمرہ یا وہ امتحانی ہال کہاں پایا گیا ہے۔ تو وہ جگہ کے لحاظ سے ہم جگہ نہیں لکھتے بلکہ اس کی جگہ الف بے اور جیم لکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہم اردو میں ڈیٹ لکھتے ہیں تیسری لائن میں۔ نیکسٹ ہم لکھیں گے یہاں پر باخدمت مینیجر صاحب، علمی کتب خانہ اردو بازار لاہور، یعنی یہاں ہم نے حوالہ دیا ہے کہ ہم خط لکھ کس کو رہے ہیں۔ اس کے بعد خط کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے آداب و تسلیمات، یعنی یہاں پر ہم نے السلام علیکم لکھنا ہے اور ساتھ ہی ندیہ کی علامت بھی۔ خط میں ہم لکھیں گے کہ ہمیں آپ کی کتابیں پسند آئی ہیں یا پھر ہمیں ان کی کتابوں کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایڈوانس کچھ رقم بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور پھر کتابیں جو ہم نے منگوانی ہیں ان کی ایک فہرست بھی یہاں نیچے پہلے نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ ہمیں کون کون سی کتابوں کی ضرورت ہے۔ پھر جو ہم اینڈنگ کریں گے وہ ہم دائیں سائڈ نہیں بلکہ بائیں سائڈ کریں گے، یہاں پر جہاں بکس بنی ہوئی ہیں اس سائڈ کریں گے اور لکھیں گے آپ کا مخلص خاکسار، یعنی اس طرح کا کوئی ورڈنگ استعمال کریں گے اور نیچے الف بے جیم۔ امید ہے آپ کو خط کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس سے ہیلپ ملے گی۔ حصہ چارم، یہ عملی کام ہے، یعنی ہم نے کام کر کے دکھانا ہے۔ اس کوسچن کی بھی یہاں وضاحت کر دی گئی ہے کہ مضمون کی تلاش اور تبادلہ خیال۔ جو آپ کی کتاب پر کوسچن ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ نے اخبار یا رسالے سے کسی نامور پاکستانی شخصیت کے حالات زندگی پر مضمون تلاش کرنا ہے۔ پاکستانی شخصیت ہو اور مشہور بھی ہو، اور اسے غور سے پڑھنا بھی ہے۔ پڑھنے کے بعد جو آپ کے پاس معلومات ہوگی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ تبادلہ خیال کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں ہدایات۔ اس سوال کے لیے آپ کسی بھی پرانے اخبار جیسے جنگ ہو گیا یا نوائے وقت، یا پھر آپ کے پاس کوئی رسالہ اویلیبل ہے جیسے ہمدرد، نونہال، اس میں سے آپ نے پاکستانی جو مشہور شخصیات ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، مثلاً عبدالستار ایدھی ہو گئے یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کے بارے میں کوئی مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کے متعلق اگر آپ نے پڑھا ہے تو عبدالستار ایدھی نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر ناقابل تسخیر بنایا۔ آپ ان معلومات کو اپنی کلاس میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہیلپ ملے گی کسی بھی اخبار یا رسالے سے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کا خلاصہ معنی اور مفہوم کیا تھا اور اس میں ہم نے سوالات مکمل کر لیے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں بہادری، سخاوت، سادگی اور انصاف جیسے کئی اوصاف تھے۔ آج آپ اپنے اندر ان میں سے کون سی صفت پیدا کرنے کا عہد کرتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ تھینک یو۔